اب ہم تذکرہ کریں گے مذہب اسلام میں خدا کا تصور، اللہ کا تصور، اور سب سے بہترین جواب کوئی بھی مسلمان آپ کو دے سکتا ہے وہ ہے، آپ کو کہے گا سورہ اخلاص کے بارے میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتوں جو سورہ اخلاص کی ہے، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اسے میں کہتا ہوں the touchstone of theology۔ theo means God، خدا، logy means study، جس کے معنی ہے study of God، خدا کی study۔ یہ touchstone ہے theology کا۔ touchstone اردو میں کہوں گا تلسمہ۔ آپ جب کوئی جوہری کے پاس جاتے ہیں سونا خریدنے یا بیچنے کے لیے، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سونا کتنا کھرا ہے، تو آپ جوہری کو دیتے ہیں، آپ یہ سونا جوہری کو دیتے ہیں، اور وہ سونے کو ٹچسٹون سے، ایک پتھر سے گھستا ہے، اور جس طریقے کا رنگ اس پتھر پہ آتا ہے، پھر وہ آپ سے کہے گا کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے، یا 20 کیرٹ کا ہے، یا 18 کیرٹ کا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے۔ All that glitters is not gold۔ اسے کہتے ہیں ٹچ سٹون۔ سورہ اخلاص is the touchstone of theology۔ جو بھی خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح خدا ہے یا صحیح بھگوان ہے، آپ اس بھگوان، اس خدا کو جانچو سورہ اخلاص کی بنیاد پر، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جو خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح خدا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ بھگوان رجنیش کو خدا مانتے ہیں۔ ایک تقریر کے بعد جب کوشچن آنسر کا سلسلہ چل رہا تھا، ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک، ہم بھگوان رجنیش کو خدا نہیں مانتے۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنیش کو خدا مانتے ہیں۔ میں ہندو دھرم کی کتابوں کو پڑھ چکا ہوں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، اور آپ تو جانتے ہوں گے بھگوان رجنیش کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کیا نہیں؟ آپ بھگوان کو جانتے ہیں کیا نہیں؟ جانتے، کیونکہ اس کا تعلق اس شہر، اس سٹی پونا سے ہے، اس کا مرکز پونا ہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کیا بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کیا نہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ، پہلی آیت، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں خدا ہوں؟ کئی انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، خصوصاً اس دیش ہندوستان میں، اس دیش بھارت میں ہزاروں انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ وہ ایک ہی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک رجنیش بھکت کہے گا بھگوان رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے، وہ اسپیشل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دوسری آیت پر جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب اس کی آتما کتھا پڑھتے ہیں، آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، استھما کی بیماری تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو، بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، بھگوان کو، خدا کو استھما ہے، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے۔ He begets not, nor is he begotten۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے والدین تھے، ماتا بھی تھی اور پتا بھی تھے، اور اس کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی۔
اور سن 1981 میں بھگوان رجنیش امریکہ USA جاتا ہے اور وہاں ایک شہر اوریگون ان دا اسٹیٹ آف اوریگون وہ اپنا ایک گاؤں بناتا ہے جس کا نام تھا رجنیش پورم، اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ بھگوان رجنیش کا الزام ہے کہ امریکن گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، امریکن گورنمنٹ نے اسے دھیرے دھیرے زہر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھگوان کوئی خدا کو زہر دے رہا ہے؟ اور 1985 میں سن 1985 میں امریکن گورنمنٹ بھگوان رجنیش کو USA کے باہر نکال دیتی ہے۔ پھر سے وہ اس شہر میں آتا ہے، آپ کے شہر میں، پونا میں، اور اپنے مرکز اوشو کمیون، آج اس کا نام ہے اوشو کمیون، وہ جاتا ہے۔ اگر آپ اوشو کمیون رجنیش کے مرکز جائیں گے، اور میں کئی بار جا چکا ہوں دعویٰ کرنے کے لیے، ماشاءاللہ، آپ سوچیں گے کیوں گیا تھا میں۔ آپ اس کی سمادھی پہ جائیں گے، اس کے ٹوم سٹون، اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990۔ اوشو نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی موت ہوئی، لیکن اس زمین پہ وہ سحر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے آیا تھا۔ 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا، لیکن دنیا کی سحر کرنے کے لیے آیا تھا۔ 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک اس تختی پہ، اس ٹوم سٹون پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے 21 ممالک کے ویزا نہیں ملی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان خدا دنیا پہ سحر کرنے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے، اور انہیں ویزا نہیں ملتا ہے۔ اور آرک بشپ آف گریس انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالتے ہیں، ہم اس کا گھر جلائیں گے اور اس کے شاگردوں کا گھر جلائیں گے۔ اور آخری آیت، آخری امتحان، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کو، اللہ کو کسی کے برابر کر سکے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر سکے کائنات میں کس سے بھی، تو وہ خدا نہیں، تو وہ اللہ نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش، اس کے 2 آنکھ تھے عام انسان جیسے، 1 ناک، 1 منہ، 2 کان، 2 ہاتھ، اس کی سفید داڑھی تھی۔ اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو وہ خدا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ آپ جانتے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر، اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، مسٹر ورلڈ، سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کو ٹائٹل ملا تھا۔ آرنلڈ شوارزنیگر USA کا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، اگر آپ خدا سے کسی کی برابری کر سکے، چاہے وہ 1000 گنا ہو یا کروڑ گنا ہو، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو یا دارا سنگھ ہو یا کنگ کانگ ہو، اگر آپ اللہ کی برابری، خدا کی برابری کسی سے کر سکے اس دنیا میں، تو وہ خدا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ ہے 4 آیتوں کا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر